سی ایس او میں آپ سبوں کی سلامتی. اور جس طرح کہ میں نے پہلے ویڈیو شیئر کیا کہ میں کچھ ایشوز ہیں جن پہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سب ساتھیوں کے ساتھ جو دیکھ رہے ہیں. میں بات کر رہا تھا پچھلی ویڈیو میں ایجوکیشنس کے حوالے سے، ایجوکیشن جاب کے حوالے سے. میں نے اس بات کو کھولا، میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں یہ ساری بات کو کہ اشتہار میں لکھا ملتا ہے کہ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے درجہ چہارم کی جاب کے لیے کم از کم مڈل یا پرائمری ایجوکیشن ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ المیہ یہ بن جاتا ہے، چونکہ جاب نہیں ہے ملک میں، حالات اس طرح کے بن گئے ہیں. لیکن پھر بھی جو ایف اے پاس لوگ ہیں، جو بی اے پاس لوگ ہیں، جو میٹرک ہیں، کہنے کا مطلب ہے کہ جو اس سیٹ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور جو ہمارے نمائندگان ہیں وہ ان کو یہ جابز دے دیتے ہیں. وہ اس شرط پہ دیتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. میرا موقف یہ ہے کہ اگر یہ جابز جو کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے، اگر اس پہ بھی زیادہ پڑھے لکھے لوگ آئیں گے تو یہ ان کی حق تلفی ہو جائے گی. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں آن دا میڈیا کے پلیٹ فارم پہ، چونکہ میں نے ڈسکس کیا اپنے وکلا سے بھی، تو انہوں نے مجھے بڑا لمبا چوڑا ایک پروسیس بتا دیا کہ اس پہ آپ کو جریٹ کرنی پڑے گی، ہائی کورٹ جانا پڑے گا، پھر منسٹر صاحب اس کو دیکھیں گے. میرے نزدیک پبلک جو ہے، میڈیا جو ہے وہ آسان لگا مجھے کہ میں ایسے ایشوز کو میڈیا پہ آن لائن کروں، اس کے ساتھ بات کروں آپ لوگوں کے ساتھ. یہ ساروں کا مسئلہ ہے، جو ان لوگوں کا مسئلہ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. جو ہم میرے جیسے لوگ ہیں جو لو طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ان کی حق تلفی ہو رہی ہے. ایک تو آپ زیادہ پڑھے لکھے بندوں کو اس لیے جاب دے دیتے ہیں کیونکہ وہ تو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، یہ تو ان کی انسلٹ ہوتی ہے نا کہ آپ ان کو درجہ چہارم کی جاب پہ ان کو اپوائنٹ کروا دیتے ہیں. پھر جب دوسرا، پھر آپ کے لیے اور ساری اپرچونٹیز ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ دوسری جگہوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو لوگ، جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو درجہ چہارم کی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں، وہ بڑے اسکیل کی جاب پہ اپلائی نہیں کر سکتے. میرا جو موقف ہے وہ یہ ہے، اور میں جو آپ سب کے ساتھ مل کر یہ بات جو شیئر کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ میرا ساتھ دیں اور آواز بنے اس بات کی کہ یہ گورنمنٹ والے جو ہیں، جو ایجوکیشن والے ہیں، یہ اس ساری جابز کے اس سلسلے کو بلاک کر دیں اور صرف ان لوگوں کو جابز دی جائے جو لوگ تعلیمی لحاظ سے پورے اترتے ہیں. مطلب بہت زیادہ تعلیم والوں کو یہ درجہ چہارم کی جاب نہیں دینی چاہیے، کیونکہ جو مڈل پاس ہے، جب جاب ریکوائرڈ کرنے والے اشتہار اخبار میں دیتے ہیں تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ اس لیول کی جاب کے لیے یہ ہم نے اشتہار دیا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سرچ کرتے ہیں، جب ہم اپنے ایم پی ایس ایم این ایس کے پاس، اقتدار والوں کے پاس جاتے ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ لڑکا چونکہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، یہ بی اے ہے، یہ ایف اے ہے، تو اس کو ہم سینیٹیشن کی جاب دیتے ہیں. بھائی میری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایف اے بی اے والا بندہ سینیٹیشن کی جاب پہ ہائر ہو جاتا ہے تو میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ وہاں پہ سڑکوں پہ آ کے یا اسکول میں آ کے صفائی کا کام کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ وہاں پہ بیٹھے گا اور بیٹھ کے وہ اس کی تنخواہ لے گا، اور پھر کام کسے کرنا پڑے گا کہ وہ جہاں پہ جو پہلا بندہ اپوائنٹ کیا گیا ہے، کیونکہ اس کو ڈبل کام کرنا پڑے گا. اور یہ زیادہ پڑھا لکھا بندہ جو اس جاب پہ ہائر ہوگا، جو وہ مفت کی تنخواہ کھائے گا اور ان کی حق تلفی ہو جائے گی. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جتنے لوگ بھی میری اس ویڈیو کو دیکھیں گے، آپ ہماری آواز بنیے گا. اور یہ سارے ان لوگوں کے لیے، میرے چونکہ بچے چھوٹے ہیں، ہم نے تو کوئی ایسی جاب ہی نہیں کرنی، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ اس جاب پہ آس لگائے بیٹھے ہیں. اور حکومت سے بھی اور اقتدار والوں سے بھی یہ التماس کرتا ہوں کہ بھائی خدارا آپ اس طبقے کے لیے بھی کچھ رہنے دے. آپ سارے ایسے طبقے کو، ان کے لیے بڑے پروگرام گورنمنٹ نے دیے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر ان کے پاس کوئی منسٹر کے پاس، ایم پی ایم ایل کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ انہیں سینیٹیشن کی جاب کے لیے یا چوکیدار کی جاب کے لیے کہتے ہیں، تو بھائی آپ انہیں بریف کریں کہ گورنمنٹ نے کامیاب جوان پروگرام دیا ہے، آپ اس میں اپلائی کریں، آپ اس میں جا کے، آپ کے لیے اپرچونٹیز ہیں. لیکن ان کے لیے کوئی اپرچونٹیز نہیں ہے. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، منسٹری آف ایجوکیشن سے بھی، کہ وہ اس کا از خود نوٹس لیں. اور یہ جو ہمارے کوٹا سسٹم ہے، جس میں ہمارے ایم پی ایس ایم ایل کو کوٹا دیا گیا ہے جاب کے لیے، یہ اس جگہ پہ
اس تعلیم سے ہٹ کے ایف اے بی اے والے لوگوں کو سینیٹری ورکرز تعینات کرتے ہیں, چوکیدار تعینات کرتے ہیں. میں یہ سوچ رہا تھا کل ہی کہ اگر یہ چوکیدار کے لیے ہم بی اے ایف اے والے لڑکوں کو یا لڑکیوں کو ہائر کریں گے تو پھر کلرک کے لیے تو ہمارے پاس پی ایچ ڈی ہونے چاہیے, لیکن وہ اس ملک میں نہیں ہے. سو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی جان خدارا آپ اس بات پہ غور کیجیے گا کہ آپ جس ڈپارٹمنٹ کی جس اسکیل کی جاب ہے انہی لوگوں کو یہ جابز دیجیے گا تاکہ ان کی حق تلفی نہ ہو. بندے تو پہلے بہت غریب ہے یار, یہ اس کو ان کا حق تلفی نہ کی جائے. اور یہ ان کی انسرٹ ہوتی ہے کہ آپ پڑھے لکھے, ایک تو آپ پڑھے لکھے بندوں کو یہ جاب دیتے ہو, ایک ان کی انسرٹ ہوتی ہے, اور دوسرا آپ ان بندوں کو یہ جاب نہیں دیتے تو پھر آپ ان کی بھی انسرٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ اب اس ملک کے رہنے کے قابل نہیں ہو, آپ کو تو یہ جو جاب کوئی کرنے کو تیار نہیں تھا اب تو یہ جاب بھی آپ کو نہیں ملے گی. سو یہ بہت بڑا ایشو ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کام کسی لیڈر نے نہیں کرنا, یہ کام کسی ایم پی ایم این ایس نے نہیں کرنا. میرا ایمان ہے کہ یہ کام پبلک کرتی ہے, یہ کام آپ لوگ کرتے ہیں جو سوشل میڈیا یوزر ہیں. سو آپ اس بات کو ذرا ہائی لائٹ کیجیے گا تاکہ ان لوگوں کی داد رسی ہو سکے جو آج بڑے ایمان کے ساتھ, بڑے اسٹرگل کے ساتھ جنہوں نے اپلیکیشن موو کی ہے. اور ابھی ہونا کیا ہے کہ ان لوگوں کی اپلیکیشنیں سائڈ پہ نکال دینی ہے جن لوگوں نے مڈل کیا ہے, جن لوگوں نے پرائمری کیا ہے, جبکہ گورنمنٹ نے کہا ہی انہیں تھا کہ آپ یہاں پہ اپلائی کریں. ان لوگوں کی اپلیکیشن سائڈ پہ نکال کے جو میٹرک ایف اے بی اے لوگ ہیں ان لوگوں کو یہ درجہ 4 کی جاب دینی ہے. سو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارا ہوش کے ناخن لیں اپنے لوگوں کو, یہ غریب طبقہ ہے اسے پیسا اور نہ زیادہ ڈسٹرب کریں. بڑی مشکل کے بعد یہ درجہ 4 کی جابز گورنمنٹ لیول پر نکلتی ہیں, اور اس پہ بھی آپ ان لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کے ڈیزرو نہیں کرتے. بے شک ملک میں بڑی بے روزگاری ہے, بے شک اسی طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ ابھی ہمیں یہی کام مل جائے. بھائی آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں یار, آپ کوئی اور کام کر سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے, ان کے لیے کوئی اور اپرچونٹی نہیں ہے مسوائے یہ درجہ 4 کی جاب کے. تو آپ خدارا ان پہ بھی ترس کیجیے گا, اور یہ کسی کا حق نہ رکھیں. یہ آپ اپنے رائٹس تو لینے کے لیے نکل پڑتے ہیں, لیکن اصل میں یہ آپ کا بھی رائٹس نہیں ہے, یہ ان کا ہی رائٹس ہے جن کی تعلیم کم ہے, جو مڈل کے لیول کے لوگ ہیں, تاکہ وہ درجہ 4 کی جاب پر فائز ہو سکے اور اپنے گھر گرستی کو چلانے والے بن سکے. سو میں آپ سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کرتا ہوں آن دا میڈیا کہ آپ اس بات کو ہائی لائٹ کیجیے گا, منسٹر صاحب سے بھی اور وزیر اعظم صاحب سے بھی, وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی خاص طور پر کہتا ہوں کہ خدارا آپ اس پہ از خود نوٹس لیجیے گا, اور جو لوگ بڑی درخواستوں کو, بڑی ایجوکیشن والے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں ان جابز کے لیے, ان کو پلیز کنڈیم کیجیے گا. اور جو اس لیول کی جابز کو رکھتے ہیں, اس ایجوکیشن کو رکھتے ہیں, مڈل کرتے ہیں, پرائمری کرتے ہیں, درجہ 4 کے حوالے سے ان لوگوں کو یہ جابز دی جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کو احسن طریقے سے گزار سکیں. سو میں مطالبہ ایک دفعہ پھر کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب سے بھی اور شفقت محمود صاحب سے بھی جو ایجوکیشن کے منسٹر ہیں, ان سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدارا یہ ایسی بندر بانٹ ہے یہ میرے خیال میں نا, مطلب آپ اپنے چہیتوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ چلو اور کچھ نہیں ہے یہی جاب کر لو, تم نے مفت میں تنہائی لینی ہے, کام تو تمہیں کرنا نہیں ہے. کیسا بلنڈر کام کرتے ہیں آپ لوگ. ان لوگوں کو جو کام کرنے کے لائق ہیں, جو یہ کام کرتے ہیں, ان کو یہ کام دیا جائے, ان کو یہ جاب دی جائے. سو میری اس بات کو بالکل لائٹ نہ لیجیے گا, یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے جس پہ آپ کی ہلکا ایک لائک اور ایک کومنٹس ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے, ان کی جابز کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے. اچھا, میں اب صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس پلیٹ فارم سے ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا, شیئر بھی کیجیے گا, اور اس کو دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا تاکہ یہ بہت سارا ایشو جو ہے یہ حل ہو سکے. اور یہ بہت انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے, بہت جلدی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر جاب پہ بندے ہائر ہو جائیں, بندے لگ جائیں, تو پھر انہیں نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان جابز پر بین کروایا جائے تاکہ ان ساری درخواستوں کو تو پہلے نکال دیا جائے جو اس لیول سے اوپر کی درخواستیں ہیں, یعنی کہ جو مڈل سے اوپر کی ہیں, میٹرک لیول کی ہیں, ایف اے لیول کی ہے, بی اے لیول کی ہے, ان درخواستوں کو نکال کے ایک سائڈ پہ رکھا جائے, اور مڈل اور پرائمری لیول کے جو درخواستیں ہیں ان کے لیے یہ جابز دی جائے. سو تھینک یو سو مچ. میرا ایمان ہے کہ آپ میری درد کو, میری تکلیف کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں. سو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا اور اس پہ کمنٹس بھی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو آل.